تاشقند میں مسئلہ کشمیر کو تابوت میں رکھ دیا گیا اور شملہ میں اس کے اوپر میخیں ٹھوک دی گئی. یہ دفن تھا یہ مسئلہ، اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا. اور جو کسی لائنحل بات کا ذکر ہوتا تھا اور مسئلے کا تو کہتے تھے تو مسئلہ کشمیر بن گیا ہے. کوئی امید بھی نہیں تھی. اس کو تابوت سے کس نے نکالا، کس نے اس کو زندہ مسئلہ کر کے ساری دنیا کو قائل کیا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، حل طلب ہے، اس کا سارا کریڈٹ مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو جاتا ہے اور کسی کو نہیں جاتا. مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں نے، جس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، محمود ساگر صاحب نے دل کی درد سے بات کی ہے، جس کی والدہ محترمہ قتل ہوئی ہو، جس کا باپ قتل ہوا، جس کا بیٹا جگر گوشہ، اور جو ظلم کیا کہ اس پوری داستان کی کو سہ رہے ہوں، وہی لوگ انہوں نے اس مسئلے کو دوبارہ زندہ کیا، تابوت کو توڑا. اور اب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کسی کا یہ مجال نہیں کہ وہ کہہ دے کہ مسئلہ کشمیر کوئی لائنحل ہے. مسئلہ کشمیر انشاءاللہ العزیز ضرور کشمیریوں کی آزادی پر منتج ہوگا. آزادی کے کیا معنی ہیں؟ امان اللہ خان صاحب ایک معنی لیں گے، سردار خالد ابراہیم صاحب دوسرے لیں گے، عبدالرشید ترابی صاحب ایک اور معنی لیں گے. لیکن مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں نے کون سا نعرہ دیا جس کی وجہ سے جو یہ خون دوڑ پڑا رگوں کے اندر؟ مسلمان کی رگوں کے اندر اسلام کا خون دوڑ رہا ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمان ہے، اسی وجہ سے وہ زندہ اور بیدار ہے. ہمارے قومی شاعر نے کہا ہے کہ نقطہ خشائند اسرار نہانست، ملکست تنی خاکی و دین روح روانست، تن زندہ و جان زندہ ربطی تن و جانست. یہ دونوں اکٹھے ہوں گے، دونوں مربوط ہوں گے، اسلام اور مسلمان، تو یہ زندہ ہوں گے. دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے تو یہ مردہ جسم ہو جائے گا. اور بہت خوبصورت نعرہ دیا نوجوانوں نے مقبوضہ کشمیر کی کہ آزادی کے 3 نشان اللہ، محمد اور قرآن. اس نعرے نے لوگوں کو اٹھایا ہے، اس نعرے نے لوگوں کی جسموں کے اندر خون دوڑایا ہے. یہ نعرہ اور یہی چیز پاکستان میں ہوگی، اس آزاد کشمیر میں ہوگی تو ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کر جائے گی، انڈین مسلمز میں بھی سرایت کر جائے گی، اور کوئی بھی پھر ان کو غلام نہیں بنا سکتا، نہ غلام بنا کر رکھ سکتا ہے. اور اس وقت جو پورے عالم اسلام میں ایک روح بیدار ہوئی ہے، عالم عرب جس طرح زندہ ہو گیا، جس طرح بیدار ہو گیا، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ وہ پابند سلاسل کر سکے. یہ وہی نقشہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہو گئے. عربوں کے بارے میں کہا ہے، عرب اکٹھے ہو گئے ہیں، عرب متحد ہو گئے ہیں، عرب آزادی کی جنگ اور آزادی کا نعرہ لے کر زندہ ہو گئے. کوئی بھی ان کو دوبارہ پابند سلاسل نہیں کر سکتا، نہ ڈکٹیٹر نہ بادشاہ. اور یہ پورے عالم اسلام کے اندر یہ روح سرایت کر جائے گی. یہ اسلام کی روح ہے، یہ دین کی روح ہے. یہ تن مردہ کو زندہ کرنے والی روح یہ دین اور یہ قرآن کی روح ہے، یہ جہاد کی روح ہے. قرآن کریم جہاد کی کتاب ہے. اس وقت اگر اس کانفرنس سے ہم کوئی میسج اور پیغام دے سکتے ہیں تو یہی دے سکتے ہیں کہ پوری عالم اسلام میں جو روح بیدار ہوئی ہے وہ روح انشاءاللہ العزیز پاکستان اور کشمیر میں بھی بیدار ہوگی. میرے پاس
اکتوبر 1989 میں خلیف الدین ترابی صاحب آئے. انہوں نے کہا جی اگست 1989 میں شاید انتخاب ہوئے تھے مقبوضہ کشمیر میں. اگست نہیں پارلیمنٹ کہ جس کے مکمل بائیکاٹ ہو گیا تھا، جس میں 2-3% سے زیادہ لوگوں نے حصہ نہیں لیا تھا. انہوں نے کہا جی پوری آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے اخبارات وہ لے کر آئے کہ جو نوجوانوں کی تحریک سے بالکل اور اس کی خبروں سے بھرا ہوا تھا پریس مقبوضہ کشمیر کا. پاکستان میں کسی کو بھنک بھی نہیں پڑی اس کی تحریک کی، بالکل بے خبر. ہم حیران رہ گئے کہ بالکل سرحد سے اس پار اتنی زبردست تحریک ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے. وہاں انہوں نے مجھ سے کہا کہ 20-25 آدمی اگر ہر مہینے آئیں گے تو کیا آپ ان کے لیے کوئی انتظام کر سکیں گے؟ میں نے کہا جی ضرور کر سکیں گے، 20-25 آدمی کا کوئی بات نہیں ہے. اکتوبر میں 25-30 آئے، نومبر میں پھر 200-300 آئے، اور دسمبر میں روزانہ 200-300 آنے لگے. ہمارے بس میں نہیں تھا ان کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے دینا. ایک جوڑے کپڑے میں آتے تھے، وہ بھی راستے میں برف کے اندر پھسلتے وہ بھی پھسل جاتے تھے، لوگوں کی انگلیاں جل گئی. ہم نے پوری قوم کو 5 جنوری 1990 کو لاہور میں پریس کانفرنس کر کے پوری قوم کو صورتحال بتائی اور 1 مہینے کے نوٹس پر سب کو کہا کہ 5 فروری کو ہم نے زبردست یوم یکجہتی کشمیر بنا دی. اس دن ہم اور کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے. میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اس کی سپورٹ کی اور فضا ایسی بن گئی کہ جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ محترمہ نے جو وزیر اعظم تھی انہوں نے بھی سپورٹ کر دی. اور پھر ہر سال پھر ہم 5 فروری کو اسی طرح پریشر ڈال کر دوبارہ چند سالوں تک اس کو اٹھاتے رہے. الحمدللہ 5 فروری کا جو دن ہے وہ اب یوم یکجہتی کشمیر کے دن ہے. یہ اس انتفاضہ کی جو مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں نے جو تحریک برپا کی تھی، یہ اس کی یاد میں ہے. یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جب ہم پیسے نہیں ہیں اور پیسے حکومت نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم وفود نہیں بھیج سکتے. ہم نے ایک وفد تشکیل دیا 20-25 افراد کا. ہم نے جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ سے یہ درخواست کی کہ ہمیں ذرا وہ سفارت خانوں کی اسسٹنس وہ مہیا کریں جہاں بھی ہم جائیں. انہوں نے کہا جی آپ اپنی اس وفد کو آل پارٹیز بنا لیں. تو ہم نے پیپل پارٹی کے بھی اور انہوں نے کہا جی اپنی مرضی کے لوگ لے لیں تمام پارٹیوں سے. پیپل پارٹی کے اپنے دوست تھے 2، ان کو لے لیا، مسلم لیگ نون کے، جمعیت علماء اسلام کے، اور اس طرح سے آل پارٹیز وفد ہم نے بنایا. اور میں آپ کو بتاؤں جی 40 دن تک ہم نے دورہ کیا 12 اسلامی ممالک کا، اور ہمارے صرف 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے، صرف 5 لاکھ جماعت کے بیت المال سے ہم نے خرچ کی. یہ جو لوگ جاتے ہیں اور قومی خزانے پر بوجھ بنتے ہیں اور روزانہ 5 لاکھ روپے ایک آدمی خرچ کرتا ہے، ان کے لیے میں کہتا ہوں 5 لاکھ روپے میں ہم نے 40 دن کا دورہ کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں بھی جاتے تھے اسلامی تحریک تھی. مصر میں اخوان المسلمین کے لوگوں کے ہم نے مہمان تھے، ترکی میں ہم استاد اربکان کے مہمان تھے، اور کویت میں ہم پاکستانی کمیونٹی کے مہمان تھے، اور قطر اور امارات اور سعودی عربیہ میں وہاں کی حکومتوں نے ہماری مہمانداری کی. یعنی ہم کسی جگہ بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑی ایک جگہ بھی کہ ہم اپنا خرچہ خود کریں.